بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آج کا ہمارا لیسن ہے اسلامیات۔ اور اسلامیات ہمارے پاس ٹاپ لائن ہمارا پیارا دین کی صورت میں موجود ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 2 حفظ، سبق نمبر 2 سورۃ القدر۔ سورۃ القدر آپ لوگوں نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا، سورۃ القدر ہے، سورۃ العلق سے پہلے ہے یہ سورہ۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ مجاہد 1000 سال تک مصروف جہاد رہا اور کبھی اس نے ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت ہی حیرت ہوئی اور اس پر رشک آیا۔ رشک کیا کہ اس پہ فخر ہوا اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش ہم اس کی جگہ ہوتے۔ بچوں، اس زمانے کے لوگوں کی عمریں اتنی ہی لمبی ہوا کرتی تھی اور بعض لوگ اتنی لمبی عمر یعنی کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ ہزار سال ان کی زندگیاں ہوتی، اتنی لمبی لمبی زندگیاں ہوتی تھی اور وہ پوری زندگیاں اپنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دیا کرتے تھے اور کوئی ایسا کام کرنے سے پرہیز کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی عبادت ضائع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں پہ رشک آتا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ کاش جیسے رشک آتا تھا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا۔ پھر اس طرح ایک دوسرے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عبادت گزار شخص کا ذکر کیا کہ جو 1000 مہینے تک مسلسل عبادت میں مشغول رہا۔ 1000 سال کتنے معنی رکھتے ہیں؟ 1000 سال نہیں، 1000 مہینہ، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ 1000 مہینے تک عبادت میں مشغول رہا۔ 1000 مہینے آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال۔ 83 سال اور 4 مہینے وہ عبادت میں مشغول رہا، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ پہلے جو مجاہد تھا جس کا اوپر ذکر ہے وہ 1000 سال تک جہاد میں مصروف رہا، اور یہاں پہ جس عبادت گزار شخص کا ذکر ہے وہ اس نے کتنے 1000 مہینے تک وہ مسلسل عبادت میں مشغول رہا، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت ثابت کی اور فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصی رات عطا کی جا رہی ہے جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سورۃ القدر نازل کی اور بتایا کہ یہ ہماری ایک طرح سے فضیلت، امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصی رات عطا کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوا نا کہ پہلے لوگ 1000 مہینے عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف امت محمدیہ کے لیے یہ رات عطا کی جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ عظمت اور شرف، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں موجود ہوتی ہے۔ ابھی رمضان گئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی راتیں آئی تھیں نا جاگنے والی، 21، 30، 25، 27، 29 سے جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں۔ ہم سب 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ رات ڈھونڈتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ 5 راتوں میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات ہماری شب قدر ہو سکتی ہے، کون سی رات ہماری لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ قدر کے دوسرے معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو بھی ہماری تقدیر میں ہوتا ہے وہ اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حکم کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ تمام احکامات جو بندوں کے لیے اس نے مختص کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی گزارنے کے جو بھی ہماری زندگی میں ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس رات سب کچھ ہماری تقدیر جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہماری جو ہوتی ہے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بنائی ہوتی ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الحکم کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے اس رات اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس رات کو تنگی کی رات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے لیے وہ رات اس رات جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔
اور فرشتوں کی تعداد کا علم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، تو وہ کتنے سارے فرشتے اترتے ہوں گے اس رات، اللہ تعالیٰ کا کتنا نور برستا ہوگا کہ وہ فرشتوں کے لیے زمین ہماری کم پڑ جاتی ہے۔ اور جو اس رات عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی بہت قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات جو عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ رات ہمیں مل جاتی ہے ان 5 راتوں میں سے، تو کیا ہماری کتنی سال کی عبادت ہوئی؟ 1000 مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہمارے قبول ہوئی۔ یعنی کہ ایک رات اگر ہمیں مل جاتی ہے ہماری طاق رات، تو 1000 مہینوں 83 سال 4 ماہ کی عبادت ہماری اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ کتنا ثواب ملے گا ہمیں؟ 83 سال 4 ماہ 83 ایئرس 4 منتھس اور 1000 مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی رات اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رات چھپا کے بھی اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم یہ رات ڈھونڈیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ طاق رات ہے مطلب، تو پھر ہمیں ایک نارملی بات ہوتی ہے، ہم وہ عبادت کا جو مزہ، اس طرح بے-چینی جو ہوتی وہ نہیں ہوتی۔ ایک آپ کے اندر، اب آپ لوگ 5 رات، اگر ہم 5 رات جاگتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم اچھے سے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں، کیا پتہ یہ طاق رات ہو، 21ویں رات کو ہم یہ سوچتے ہیں کیا پتہ یہ طاق رات ہو، یعنی کہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ پھر 23ویں رات ہم پھر یہ سوچ کے اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیا پتہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ پھر اسی طرح 25ویں رات ہم یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیا پتہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ پھر اسی طرح 27ویں شب کو ہم سوچ کر یہ عبادت کرتے ہیں کہ کیا پتہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ 29ویں شب کو پھر ہم یہ اچھے سے سوچ کے عبادت کرتے ہیں، پھر لیلۃ القدر ہو۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ نا لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے کون سی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا۔ اب ہم نے جس رات بھی اب ہم نے تو 500 راتوں کی عبادت کی، اور اگر ہم نے 5 راتوں کی عبادت کی اچھے سے دل لگا کر، تو ہمیں لیلۃ القدر مل گئی، مگر اب ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے کون سی تھی۔ ہم نے تو 5 رات کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پھر یہ تو ایک انعام ہوا نا، آخرت میں ہمیں اس کا انعام دیا جائے گا، یہ جب ہمیں بتایا جائے گا کہ ہمیں لیلۃ القدر ملی تھی، تو کتنی فضیلت، ہمارے لیے کتنے بڑے انعام کی بات ہوگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی خصوصی دعا بھی بتائی ہے کہ شب قدر میں یہ دعا آپ لوگ کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ترجمہ: یا اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ یہ دعا ہمیں شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سبھی پڑھتے ہیں یہ دعا، اور یہ لازمی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اب ہم سورہ قدر اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات بڑی امن و سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور 23 سال بعد شب قدر کی رات کو مکمل قرآن پاک ہو گیا تھا۔ یعنی جس رات یہ نازل کی گئی آخری آیات قرآن پاک جس رات مکمل ہوا تھا وہ کیا تھی؟ شب قدر تھی۔ اور تمہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کریں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے وہ ایک رات۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات فرشتے، اور یہاں پہ جو روح کا الفاظ استعمال ہوا ہے وہ روح، تنزل الملائکۃ والروح، تنزل مطلب نازل ہوتے ہیں اس رات، ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں، روح یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہاں پر روح کہا گیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کو انجام دینے کے لیے۔
اور یہ رات بڑی امن و سلامتی والی ہوتی ہے، اور یہ رات بڑی امن والی ہوتی ہے، اور اس رات فرشتے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو مسلمان مومن عبادت کرے ان پہ سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور یہ رات کب تک قائم رہتی ہے؟ صبح طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بہت اچھے سے اس کا سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا اسے، اور یاد بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔